صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ حج اور اس کی عالمگیریت یعنی حج پہ ہے، اور انٹرنیشنلی اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی ورتھ ہے اس چیز کی، تو اس چیز پہ انشاءاللہ آج کا ہمارا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے حج کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے زیارت کا ارادہ کرنا، چونکہ جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ بیت اللہ شریف اور وہاں پہ جتنی بھی زیارتیں ہیں، جتنے بھی خاص مقامات ہیں مذہبی اعتبار سے، ان کی زیارت کا ارادہ کر کے نکلتا ہے، تو اس لیے اس کو حج کہا جاتا ہے۔ اب حج جو ہے وہ کس پہ فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی طاقت رکھے اس پر اللہ کے گھر کا ایک بار زیارت کرنا فرض ہے۔ تو حج ہر ایک پہ لازم نہیں، حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر، مالدار آدمی پر فرض ہے۔ حج کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ حج کا ارادہ کر رہا ہے وہ جتنی بھی دیر حج کے لیے جائے گا، وہ 1 مہینہ لگے، وہ 2 مہینے لگے، وہ جتنا بھی وقت اس میں لگے، اس کے پاس اور اس کے گھر والوں کے پاس اتنی دیر کا ضروریات زندگی کے لیے صحیح کھلا خرچہ جو وہ ہونا چاہیے، اور اس کے پاس بھی جو اس کے پیسے ہیں حج کے لیے وہ اس کی ضروریات سے زائد ہونے چاہیے، نہ کہ وہ کسی ضرورت کے لیے اس نے رکھے ہوئے ہوں، وگرنہ اس پہ حج لازم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ حج کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو فرمایا کہ بے شک وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں نہایت فکر مند رہتے تھے، لیکن یہاں پہ آ کر حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی اہم چیز ہے اس بندے کے لیے کہ جو حج کی طاقت بھی رکھے جسمانی طور پر، حالات بھی سازگار ہوں، کوئی خطرہ وغیرہ نہ ہو، جیسے آج کل حالات ہیں۔ ان حالات میں تو ہر بندے پہ خیر لازم نہیں ہے، چونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ اور تیسرا، مالی طور پر بھی وہ اس بات کی مالی حالات میں بھی بہتر ہو وہ، تو اس بندے کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ایک حاجی کی زبان پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پہ جانے کی اور وہاں کا نظارہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔